ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ سجدہ: تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اور ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کی کسی متنفذ کو خبر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کا یہ ماہ مبارک رب سے محبت کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ جس رب کی محبت میں انسان اپنی بھوک و پیاس بھول جاتا ہے، اسی رب کی محبت راتوں میں آہ سحرگاہی بن کر نمودار ہوتی ہے۔ قرآن نے ان آیات میں اللہ کے ان محبوب بندوں کی تصویر کشی بڑے ہی خوبصورت انداز میں کی ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ رب کی محبت کے بغیر قیام اللیل جیسی جاں گسل عبادت ناممکن ہے۔ اپنی نرم و گرم خوابگاہوں کو چھوڑنا، میٹھی نیند کو ترک کرنا، یہی اپنے رب سے سچے عشق کا اظہار ہے۔ اندھیری راتوں میں رب کے حضور دھیمی دھیمی سرگوشیاں کرنا، نظر جھکا کر اپنی معصیتوں کا اقرار کرنا، اور پھر اس رب کریم سے معافی کو طلب کرنا، اس کی نصرت کا سوال کرنا، یہ سب چیزیں اس محبت کا حصہ ہیں۔ رب سے محبت میں سب سے اہم مرحلہ نفس پر قابو پانا ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اِنَّا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، کہ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے۔ بس جو بندہ عرفان آدمیت اور اپنی پہچان چاہتا ہے، وہ جان لے کہ خودی کی تکمیل میں صبح کی آہوزاری ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ شب بیداری نیکوکاروں کی خصلت ہے، مومنوں کی تجارت ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ شب بیداری محبت الہی کا سبب ہے، غم و اندوہ کے ازالے کا باعث ہے، دنیا اور اخروی مصالح کے حصول کا ذریعہ ہے، فتنوں سے نجات کا محرک ہے، اور معاصی سے گناہوں سے دور رکھنے کا موجب ہے۔ شب بیداری کمال شخصیت کا راز ہے، آہ سحرگاہی کے بغیر بلندیاں حاصل نہیں ہو سکتی۔ علامہ فرماتے ہیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ احمد بن حرب رحمہ اللہ تہجد سے لاپرواہی برتنے والوں پر تعجب کا اظہار کرتے فرماتے ہیں، ہمیں تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ بہشت کو اس کے اوپر مزین کیا جا رہا ہے اور آگ کو اس کے نیچے دہکایا جا رہا ہے، کیسے وہ ان دونوں کے بیچ میں سوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شب بیداری کی نعمت سے نوازے، اس ماہ مبارک میں رات کے آخری پہر میں اپنے سے سرگوشیاں کرنے والا بنا دے۔ اللہ عز و جل ہمارے غموں کو دور فرما دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.